اب مودی یہ چاہتا ہے کہ آنے والے نسلوں کو ہم کنڈیم کریں، بھارت کے، پاکستان کے، اب ہم نسل در نسل پانی پہ بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ جو مستقبل ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ پاکستان، یہ میں، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میرے ہاتھ، میرے عوام کی قسمت میں یہ نہیں ہے، بھارت کے عوام کی قسمت میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے نسل در نسل صرف جنگ لڑنا ہے۔ وکٹری ہے وہ اپنی جگہ تاریخی ہے، اور یہ بات دیکھتے ہوئے کہ بھارت ہم سے 7 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، ان کے پاس کتنے وسائل ہیں، دنیا کے سپر پاورز ان کے کتنے اچھے اچھے دوست ہیں، اور اس ماحول میں اس قسم کا شکست دلوانا is historical in all sense of the world۔ اور یہ تاریخ یاد رکھے گا کہ یہ 5 دن کی جو ملٹری اسٹریٹجی کے لحاظ سے، اور ایک ملٹری وکٹری، کس قسم کا ملٹری وکٹری، سفارتی سطح پہ جس جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہم رہتے ہیں، اور جس انداز میں آپ کے سفیروں نے، پاکستان کے ڈپلومیٹس نے، منسٹری آف فارن افیئرز کے نمائندوں نے سفارتی محاذ پہلے وہ 5 دن اینڈ ان دی رن اپ ٹو دیٹ پوسٹ دا پہلگام اٹیک، جو سلسلہ کس طریقے سے انہوں نے ایک تاریخی کردار ادا کیا، وہ بھی میرے خیال میں ایک تاریخی کردار تھا۔ اس کے بعد جو سفارتی سطح پہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں اور میرا کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی، ہم نے اپنی کوشش بھی کی، لیکن ایک جو بہت بڑا محاذ ہے جس پہ پاکستان کو فتح حاصل ہوا ہے، وہ بیانیہ کے جو محاذ ہے اس پہ پاکستان کو بھی فتح حاصل ہوا ہے، اور اس کا فائدہ تو ہوتا ہے سفارتی لحاظ سے، مگر 1-2 وجوہات ہے جس میں تفصیل میں جانا چاہوں گا کہ کیوں پاکستان کو فتح ملا بیانیہ کے لحاظ سے۔ ایک تو وہ جنگ کے دوران جو فوج میں نہیں تھے، جو بھی ان سے ہو سکے، آپ کی جو جنریشن زی کے جو پاکستانی سے، جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو، سوشل میڈیا کے مورچہ کو سنبھالا تھا پاکستان کے لیے، وہ بھی اس پہ بھی ہم سب فخر کرتے ہیں۔ باقی ہم سب، ہمارے لیے خاص طور پہ سیاستدانوں کے لیے جو حکومت میں نہیں ہیں یا حکومت کے عہدے نہیں سنبھال رہے ہیں، تو ہمارا ہتھیار، جیسے جرنلسٹ کا ہتھیار اپنا قلم ہوتا ہے، تو ہمارا ہتھیار اپنا زبان ہوتا ہے، اور پھر ہر سیاسی جماعت سے جس کا جتنا بھی ہو سکا ان 5 دنوں کے لیے بیانیہ کا محاذ اپنی میڈیا پہ، مگر بین الاقوامی میڈیا پہ بھی سنبھالا گیا۔ مگر ان سب سے بڑھ کر جو پاکستان کی میڈیا کا کردار تھا وہ بھی میرے خیال میں تاریخی تھا، اور آپ کا کریڈیبلٹی بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے جرنلسٹ نے، پاکستان کی میڈیا کمیونٹی نے ان 5 دن کے دوران جو اسٹیبلش کیا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں ہر جنریشن اپنا لڑائی لگتا ہے یا اپنا جد و جہد کرتے ہیں، اور ملک کے اندر جتنے بھی کمزوریاں ہوں گے وہ تو ہم اگری بھی زیادہ تر کریں گے، مگر آپ کا جنریشن یا دس جنریشن آف سٹنگ، موجودہ جو میرے سامنے جرنلسٹ بیٹھے ہیں، جو ٹی وی کا جرنلزم سنبھال رہے ہیں، جو اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں بھی جرنلسٹ موجود ہے، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی جو منایا ہے یہ 5 دن کی جنگ کے دوران، جب دنیا نے دیکھا کہ بھارت کا میڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا کیا کر رہا ہے۔ میں آپ کو لکھ کے بتا سکتا ہوں کہ بین الاقوامی میڈیا پاکستان کے میڈیا کے رپورٹس پڑھ کر وہ ایکسیپٹ کرتے تھے، بھارت کے میڈیا کے رپورٹس تو ماننے والے نہیں تھے۔ پوری دنیا کو پتا تھا کہ ان کا حکومت تو جھوٹ بول ہی رہا ہے، مگر ان کے میڈیا کے نمائندے جنہوں نے اپنے لیے ایک ایسا امپریشن بنایا ہوا تھا کہ جرنلزم کی کریڈینشلز تو بارڈر کے اس طرف ہے، آپ نے میڈیا کمیونٹی نے وہ 5 دن میں دکھایا کہ اصل میں امپارشل میڈیا، کریڈیبل میڈیا، اپنے مشکلات اپنی جگہ وہ تو ہے، جیسے ان کے ملک میں بھی مشکلات ہیں، مگر ان مشکلات کے باوجود
پاکستان کا صحافی برادری نے، پاکستان کی میڈیا کمیونٹی نے اپنا کریڈیبلٹی کی وجہ سے پاکستان کا جو میں فتح کہتا ہوں جو بیانیہ کے لحاظ سے ہوا، اس کے سب سے بڑا کردار، صف اول کا کردار آپ کا تھا. اور اس لیے میں آپ سب کا، آپ کی پوری کمیونٹی کا نہ صرف شکر گزار ہوں مگر کہہ سکتا ہوں کہ ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جائے تو دس از اے بیڈ آف آنر فار پاکستان کہ عام میڈیا ان فاگ آف وار ہوتے ہیں، ایک پیٹریٹزم بھی آ جاتا ہے، مگر آپ حقائق پہ، ٹرانسپیرنسی، اپنا کریڈیبلٹی پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کی. اینڈ دیٹ لیڈز می ٹو مائی سیکنڈ پوائنٹ. جو پاکستان کی سب سے بڑا ایج بنا اس جنگ میں، obviously ایک کنیٹک آپ نے پہلی دفعہ ایک ایسا اسٹیبلش کر دیا ہے کہ کنیٹک لحاظ سے جنگ کے میدان میں پاکستان 7 گنا پیچھے نہیں، ہم برابر کھڑے ہیں اور ہم نے اس جنگ میں ان کو شکست دکھایا ہے. مگر جو آپ کا کریڈیبلٹی تھا، جو میڈیا کا کریڈیبلٹی تھا، وہ بھی پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، جہاں مختلف وجوہات کی وجہ سے، کبھی کہیں ہمارا تاریخ کی وجہ سے، کبھی کہیں ہماری اندرونی پالیسیز یا اندرونی سیاست کی وجہ سے، یا کوئی بائسز جو جیو پولیٹیکل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو پاکستان کو کریڈیبلٹی کے مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہم نے اپنا ٹرانسپیرنسی کے تھرو اس جنگ کے دوران پورا پاکستان نے اپنا کریڈیبلٹی اسٹیبلش کیا. اور وہ ہم نے کیسے اسٹیبلش کیا کہ جہاں بھارت کی جنگ پہ جھوٹ کی بنیاد پہ تھا، ان کا سفارتی مشن، ان کا بیانیہ کا مشن بھی جھوٹ کے بنیاد پہ ڈس انفارمیشن کیمپین تھا، وہاں آپ پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا. جب انہوں نے پاکستان پہ یہ الزام لگایا کہ پاکستان اس دہشت گردی کے واقعہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہوئے ہیں وہ اس میں ہم ملوث ہیں، تو پاکستان نے ماضی سے انکار نہیں کیا. ہم نے اپنے ماضی جو حقیقت ہے وہ اپنایا ہر سطح پہ. میڈیا نے، حکومت نے، سب نے ماضی پہ کوئی there wasn't any misunderstanding. but جو وزیر اعظم صاحب نے، it's not only right man for the right job, it's also politics is all about timing. اور صحیح ٹائم پہ آپ صحیح فیصلہ لینا. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ کہ اس دن جب بھارت تیاری حملہ کر کے پھر مزید تیاری پکڑ رہے تھے، اور اس الزام کو انہوں نے ایک بنیاد بنا کے دنیا کو قائل کرنے پہ وہ کامیاب ہوتے اگر وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ نہیں لیتا کہ اس نے اعلان کیا کہ پاکستان تیار ہے بین الاقوامی سطح پہ امپارشل انویسٹیگیشن ہو، ہمارے ہاتھ صاف ہے. اس سے زیادہ ٹھوس فیصلہ یا مضبوط فیصلہ میرا نہیں خیال لیا جا سکتا تھا. اور یہ وزیر اعظم صاحب کی ٹائمنگ کی، اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان کو اس الزام کے مقابلے میں ہمیں ایک کریڈیبلٹی میں، ہم ٹرانسپیرنٹ تھے، یہ جھوٹ بول. بھارت نے اپنے الائز کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ وہ انفارمیشن ہی شیئر نہیں کی، اس لیے جھوٹ تھا کہ پاکستان اس دہشت گردی کا واقعہ کے پیچھے تھا. تو جہاں بھارت اپنا ٹرانسپیرنسی نہیں دکھا رہے تھے، ان کا کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا. پاکستان کو اپنی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، وزیر اعظم کے اس فیصلہ کی وجہ سے کریڈیبلٹی ہم نے اسٹیبلش کیا. ویسے ہی جنگ کے دوران پاکستان ٹرانسپیرنٹ تھا، ہم وہی کہتے تھے جو ہم کرتے تھے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ جو رپورٹ کر رہے تھے کہ جنگ میں ہو کیا رہا ہے، نہ صرف ان کا میڈیا کے تھرو مگر وہ جو اپنے سفارتی ہاٹ لائنز پہ مختلف ممالک کو بات پہنچا رہے تھے، وہ بھی جھوٹ. مطلب ہم نے کوئی حملہ کیا ہی نہیں، ہم نے اپنا جواب دیا ہی نہیں، اور بھارت کہتا رہا کہ پاکستان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب سیٹلائٹس کا دور ہے، ٹرانسپیرنسی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آپ چھپا نہیں سکتے. تو اس مرحلہ پہ بھی جب جنگ چل رہا تھا، جنگ کے دوران بھارت نے ٹرانسپیرنسی نہیں دکھائے، ان کا الٹا انہوں نے جھوٹ بولا، غلط الزامات
پاکستان پہ لگاتے رہیں کہ ہم نے ان کا سورینٹی توڑا, ہم نے ان پہ حملہ کیا, جب ہم ابھی تک اپنا جواب نہیں دیا. وہاں بھی بھارت کو ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ان کو اپنا کریڈیبلٹی کو نقصان ہوا. الٹا آپ تو زمینی حقائق بتا رہے تھے. آپ کو جب پاکستان سے پوچھا جاتا, ہم کہتے کہ آپ جائے اپنا سیٹلائٹ پکچرز کو دیکھیں, ہم نے تو کوئی میسائل سٹرائک نہیں کی, ہم نے تو کوئی انیشیٹ نہیں کیا, ہم صرف اپنا دفاع میں, سیلف ڈیفense میں ان کے 6 جہاز گرائے ہیں, اور ابھی ہم نے ہمارا جواب تو آنا ہے. تو وہ 6 جہاز پہ بھی بھارت جھوٹ بول رہا تھا. ان کو 1 مہینہ لگا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ ہاں ہمارا شاید کوئی جہاز گرا ہوا ہوگا. اب اس کی وجہ سے بھی اپنی جگہ پاکستان میں ان کا کتنا کریڈیبلٹی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, جن کو آپ اب دہائیوں سے بتا رہے ہو کہ ہم تو آپ کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے, آپ کو اتنا نہیں بتا سکے کہ کتنا جہاز گر چکے. تو ان کا لیک آف ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے بھارت کو اگین اس محاذ پہ ایک کریڈیبلٹی کو نقصان, اور وہیں پاکستان کو کریڈیبلٹی میں اپنی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے فائدہ. تو یہ جو ہم نے کمایا ہے اور بھارت نے کھویا ہے کریڈیبلٹی کے لحاظ سے, جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہو, جتنا بھی آپ کے پاس وسائل ہو, آپ کریڈیبلٹی نہیں خرید سکتے. ہمارے لیے سیاستدانوں کے لیے ہمارا زبان ہی ہمارا کریڈیبلٹی ہے. میں اگر اپنا زبان دے دوں تو میں نے اپنا زبان پہ قائم رہنا ہے. اس دن جب میں اپنا زبان سے پھر جانا شروع ہو جائے تو میرا نہ کریڈیبلٹی رہے گا, نہ میرا سیاست رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے جو 5 دن کا, نہ صرف ان کا اوبیسلی بہت بڑا کامیابی, آپ نے ان کے جہاز کو گرایا, بہت بڑا کامیابی آپ کا جرنلزم اب انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ جو بھی ہے بھارت ہم سے پیچھا ہے. یہاں ابھی تک صحافت زندہ ہے, جرنلزم زندہ ہے, وہاں تو پروپیگنڈا ہی پروپیگنڈا ہے. اینڈ یہ آپ کی بہت بڑا کامیابی ہے. وہاں پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا کامیابی ہے کہ ہم نے یہ کریڈیبلٹی اب اسٹیبلش کر لیا ہے, ہم نے ملٹری پیرٹی اسٹیبلش کر دیا ہے, اور یہ موقع ہے پاکستان کے لیے کہ اب ہم اس اسپیس میں کھیلتے ہوئے پاکستان کی اسٹریٹجکلی, اکنامکلی اور ہر لحاظ سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس لحاظ سے ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرتے آ رہے ہیں, آگے جا کے بھی کریں گے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, معاشی لحاظ سے کرے, اسٹریٹجکلی کرے, جیو اسٹریٹجکلی, جیو پولیٹکلی ہم ترقی کرے, تاکہ وہ فائدہ پاکستان کے عوام کو ملے اور ہم ان کو وہ ترقی کے راستے پہ لے کے جا سکتے ہیں. اس کے لیے جو مشن ہمیں دیا گیا, اس کمیٹی کو دیا گیا کہ آپ امن کا کیس جا کے لڑے بین الاقوامی سطح پہ. تو ایک طرف پاکستان جگہ جگہ جا کے کہتا ہے کہ ہمیں تو امن چاہیے, اور امن حاصل کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بات چیت اور ڈپلومیسی ہونا چاہیے. ہمارے درمیان ایسے کوئی ایشو نہیں ہے جو جنگ کے تھرو حل ہو سکتا ہے. یہ تمام ایشوز جو بھی ہے یہ صرف بات چیت کے تھرو, ڈپلومیسی کے تھرو, امن کے تھرو, انٹرنیشنل لا کے تھرو. تو پاکستان کا کیس یہ تھا, بھارت کا کیس یہ کہ پاکستان تو ٹیررستان ہے, پورا ہم نے ان کا پانی بھی روکنا ہے, ان کو پیاسا ہم نے ماننا ہے, اور آپ ان کو پاکستان کہنا ہی چھوڑ دیں, ان کو ٹیررستان ڈکلیئر کریں. تو اس انداز سے میرے خیال میں جو پاکستان نے اپنا ایک لیجیٹیمیسی اور سافٹ امیج صرف اپنا بیانیہ کے لحاظ سے, یہ بات کی بات ہے کہ کس نے اپنا بیانیہ مانا, کس حد تک ہم کامیاب ہوئے. یہ بیانیہ بھی میرے خیال میں پاکستان کی فارن پالیسی کی بنیاد بننا چاہیے کہ پاکستان obviously it's peace to strength. ہم پیس کا تب بات کر رہے ہیں جب ہم جنگ جیت کے آئے ہیں. تو the construct is peace to strength, but it's peace first. کہ پاکستان کا جب مشن یہ ہے کہ ہم نے امن قائم کرنا ہے, تو وہ صرف پاکستان کی عوام کا خواہش نہیں ہے, یہ ہم بھارت کے عوام کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. ہم اس کو اس لحاظ سے نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے صرف جب پیس کے مشن کو اپنا کے
عملی طور پہ اس کے لیے کوشش کرتے ہو تو یہ صرف پاکستان کے عوام کے فائدہ میں نہیں ہے، یہ بھارت کے عوام کے فائدہ میں ہے۔ ہم نسل در نسل کشمیر کے ایشو پہ لڑتے آ رہے ہیں۔ اب دہشت گردی حال ہی میں ہمارے درمیان ایک ایسا ایشو بن چکا ہے جس کی وجہ سے ہم دونوں ممالک جنگ کی طرف دکھیلے گئے ہیں، اور